جی ملک صاحب، آج انویسٹ آئیڈیا ڈونیٹ اسکیل میں ہمارے ایک سینئر ممبر نے سوال کیا ہے کہ سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس میں کیا فرق ہے اور یہ کس طرح لاگو ہونا چاہیے تاکہ ملک کی اکانومی بھی ٹھیک چلے اور لوگوں کو سہولت میں میسر آئے۔ شاہ جی ہم روز اسی پہ بات کر رہے ہیں۔ جی جی بڑا سمپل ایشو ہے۔ انکم ٹیکس کا تعلق میری کمائی کے ساتھ ہے۔ اگر میری کہیں پہ انکم ہوئی ہے تو گورنمنٹ اس کا ٹیکس لیتی ہے، اور سیل ٹیکس کا تعلق میری پروڈکٹ کی سیل کے ساتھ ہے۔ بالکل صحیح۔ اس میں ہر پروڈکٹ کا ڈفرینٹ ریٹ ہوتا ہے دنیا بھر میں، اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو پاورٹی بیسڈ ہیں، جہاں پہ ہنگر ہے یا جہاں پہ پرائڈ بھی، کہ کسی علاقے نے پاکستان بننے کی، جیسے سندھ نے پاکستان بننے کی قرارداد کو پہلے ایکسیپٹ کیا، پیش کیا، تو آپ کہتے ہیں جی آپ کو اتنے % ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، آپ نے ہمارے لیے کیا۔ فاٹا پاٹا کو ہم نے بعد میں مرج کیا تو ہم کہتے ہیں وہاں پاورٹی یہ ہنگر ہے، اس لیے ہم آپ کو یہ چھوٹ دیتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری چیزیں پروڈکشن بیسڈ اور ریٹیل بیسڈ ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ٹیکنیکلی غلط کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کو را مٹیریل کی اجازت دے دیتے ہیں، وہ را مٹیریل لاہور کراچی ادھر ادھر بک جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں جی بزنس مین چور ہے۔ حالانکہ وہ جن لوگوں نے اس کو مینیج کیا ہے وہ آپ ہی کی صفوں میں، جیسے ایس آر او لے کے، آپ کو پتہ نہیں صبح ایس آر او ہوا، شام تک گاڑیاں کلیئر ہو گئیں اور اگلے دن ایس آر او ختم ہو گیا۔ سبزیاں آتی ہیں، ایون سبزیاں ٹماٹر تک ہم اس طرح کرتے ہیں۔ تو ایکچولی نیشنلائزیشن کے جہاں پہ بہت سارے فساد ہیں، ایک اس میں فساد یہ بھی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح ٹیکس میں چھوٹ ہوتی ہے، انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ فلاں ایریا میں جا کے انڈسٹری لگائیں گے، جیسے کہ ہم نے گدون میں، مزئی میں بنائی، اتار میں بنائی، فاٹا پاٹا میں ہم نے کنسیشن دی، بینک ڈسکاؤنٹس بھی ملتے ہیں تاکہ وہاں کی ایک لوگوں کو پاؤں پہ کھڑائیے۔ مسئلہ پاکستان میں جو ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایف بی آر آپ سے ایڈوانس لیتا ہے اور اپنی اسیسمنٹ کے مطابق لیتا ہے۔ دیکھیں یہ اگر میں آپ سے تھوڑی سی بات پیچھے جا کروں تو 80s میں ہمارے ہاں ایکسائز ڈیوٹی ہوتی تھی انڈسٹری میں، سیل ٹیکس نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ جب ایکسائز ڈیوٹی کے لیے ایک انسپیکٹر بیٹھا ہوتا تھا، وہ کاغذ سائن کرتا تھا، نہیں کرتا تھا، جو بھی مالا فائڈی تھی، جو بھی ٹینشن تھی، جو بھی مل ملا تھا، ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن اس کو پریزنٹ ضرور کر رہے ہیں، اگر وہ چاہے تو ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا کہ ہم سیل ٹیکس کو لے کے آ رہے ہیں، اور اس کا ہونا تھا کہ سیل ٹیکس نے یہاں سے پروڈکشن نہیں ہونی تھی انڈسٹری پہ، کسی جگہ پہ دنیا میں را مٹیریل کو ٹیکس نہیں ہوتا، نہ سیل ٹیکس ہوتا ہے نہ انکم ٹیکس ہوتا ہے، وہ تو را مٹیریل ہے، اس میں پروسیس ہونا ہے، کہیں ویسٹ ہو جانا ہے۔ اسی لیے پاکستان میں ہٹ اینڈ ٹرائل بھی نہیں ہوا۔ ہم بہت ساری پروڈکٹ جو ہم کر سکتے تھے ہم نے نہیں کی، کہ گورنمنٹ کو اس سے میں نے مٹیریل منگوایا، اس کے اوپر میں نے انکم ٹیکس بھی دیا ہوا، سیل ٹیکس بھی دیا ہوا، ٹھیک ہے، اور جب میں اس کو پروڈکشن کروں گا، بجلی کے بل پہ ٹیکس لگنا ہے، گیس پہ ہی، تو میرا تو نقصان ہو جائے گا۔ تو انفارچونیٹلی جو ہم نے 3 چیزوں میں گڑبڑ کی تھی، ایک تو سب سے پہلے ہم نے نیشنلائزیشن پورے کانسیپٹ کو اسٹڈی نہیں کیا، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ اور کانسیکوینسز پہ کام نہیں کیا۔ دوسرا، ہم نے جو افغان وار تھی، جو افغانستان کا کرائسس تھا، اس کو ری ایسیس کر کے واپس نہیں گئے۔ اب بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کو 79 کے ماڈل پہ واپس لے کے جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو 70 سے بیانڈ لے کے جائے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں کتنا ڈسپلن تھا۔ ایک دکان کریانے کی، گوشت کی ایک دکان دکھا دیں جس کے اوپر کارپوریشن کا نمبر نہیں لکھا ہوتا، اور وہ رسید کاٹ کے آپ کو دیتا تھا، اس کا تعلق ٹیکس کے ساتھ تھا، وہ ٹیکس مانیٹر نہیں ہوتا تھا، بٹ وہ جب سال کی ریٹرن جمع کرتے تھے اس کا۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی گورنمنٹ نے اپنے ٹارگیٹ بنانے شروع کیے، کیونکہ ہمارے لا اینڈ آرڈر کے مسئلہ بن گیا، ہمارا دوسرے مسائل بن گئے، تو گورنمنٹ نے سوچا کہ یار آپ ایڈوانس لے لیں اور ٹیکس کو ایڈ سورس کرتے جائے۔ جس نے آج را مٹیریل منگایا، کل اس نے پروڈکشن کرنی ہے، جب پروڈکشن کرنی ہے تو وہ ایڈجسٹ کر لے گا، پھر اسے کہا کہ تم مارکیٹ کی پرائس کو بھی ساتھ شامل کر دے تاکہ اس کا ٹیکس بھی ہمیں آ جائے اور گورنمنٹ اپنا چلا لے۔ گورنمنٹ نے ایک دفعہ انٹیلیجنٹ، انٹلیکچوئل، پروفیشنل قابل لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ کیا افیکٹ آئے گا، اس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس میں کیا افیکٹ آئے گا۔ اس کے نتیجے میں ہم عام آدمی کو آگے لے کے آئیں گے، جس طرح مافیا اسپانسرڈ رہیں گے، جن کے تعلقات ہائی لیول پہ ہیں، جو صبح جا کے وہاں سے کام کرا سکتے ہیں، جو 10 اسٹیپ پہ لوگوں کے ساتھ آلریڈی فیملی ریلیشن شپ رکھ کے بیٹھے ہیں، وہ سروائیو کریں گے یا عام آدمی کرے گا؟ وہی سروائیو کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں لوگوں نے
اس طرح نہیں کی جس طرح کے انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. اسی کا نقصان یہ نکلا کہ آپ کی زمینوں میں لوگوں نے انویسٹمنٹ کی اور زمینوں والوں نے جو 1 ایکڑ لیا. دیکھیں ہم بار بار کہتے رہے کہ سر آپ جو فرنٹ خرید کے پچھلے کو لاک کر کے زمینیں خریدتے ہیں یہ کوڑیوں کے بعد خریدتے ہیں, گھروں کے ڈسپیوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ اسے زمین ایکوائر کیوں نہیں کرتے ساتھ؟ شاہ جی میں نے 100 ایکڑ کی انڈسٹریل اسٹیٹ بنائی یا میں نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی, تو آپ کہیں نا کہ جہاں آپ کی باؤنڈری ختم ہو رہی ہے آپ وہاں 50 فٹ کی سڑک چھوڑ دیں. بالکل صحیح. جب وہ 50 فٹ کی سڑک کامنلی چھوڑے گا تو پچھلے لوگ آزاد ہو گئے نا, ان کو مارکیٹ پرائز پہ پیسہ ملے گا. جب ان کو مارکیٹ پرائز پہ پیسہ ملے گا تو پھر ہمارا انٹلیکچولی یونیورسٹیز کا کام تھا کہ اس کو بتاتے کہ اس پروجیکٹ میں تم انویسٹ کر اور پیسہ بنا, تو اپنی لائف سٹائل کو بہتر کر. تو اپنی کو ہم نے کیا کیا, ہمارے سارے لوگ مل گئے اور اس بندے کو اور غربت میں دکھے دیے, جس کی وجہ سے آج کروڑوں بچے آپ کے اسکولوں سے باہر, 14 سال کی ایج کو پہنچ گئے, پاورٹی لائن سے نیچے ہمارے لوگ گر گئے اور فردر آپ کاروبار کرنے کے قابل نہیں رہے. اس کی 3 وجہ بنی. ایک وجہ یہ بنی کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گیا, گورنمنٹ ٹیکسیشن میں لے گئی اور ریفنڈ کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اسی سال میں اسی ٹرنور میں ڈال دیا. ایک جو کمشنر ہے, جو چیف کمشنر ہے, جو FBR کا آفیسر ہے, جو ہائیسٹ اتھارٹی ہے, اس جا کے پرائم منسٹر کو کہتا ہے کہ سر ہم نے یہ ٹارگیٹ اچیو کیا. ٹارگیٹ کیا ہے؟ اکنامک ایکٹیویٹی تھی, سوشل گروتھ تھی, فائنینشیل ایکٹیویٹی تھی یا ٹیکسیشن تھی؟ ٹیکسیشن تھی. آپ نے ٹیکس کے نام پہ پیسہ اکٹھا کیا, لوگوں کا جی آپ بعد میں ایڈجسٹ کر لیجیے گا. بعد میں جب وہ ایڈجسٹ کرنے گیا تو آپ نے کہا جی آپ کو تو حق ہی نہیں بنتا, آپ نے تو یہ کیا وہ کیا. یہ ایک ہی مثال بری ہے کہ آپ مرزا غالب کا دیکھ لیں, وہ ادھار لیتا جاتا تھا, ادھار واپس نہیں کر سکا, امیدوں پہ کھڑا تھا. آپ آج بھی دیکھ لیں کہ آپ کو لکھا کئی اخباروں میں آتا ہے کہ کسی بندے نے ایک ادھار دیا تھا اور جب اس نے ادھار کا تقاضا کیا اس کو قتل کر دیا گیا. تو کیا ہم نے اپنی سوسائٹی کو قتل و غارت اور اس کے اوپر انفورسمنٹ اور اس کے اوپر جوڈیشری کو انوالو کرنا, یہ ساری چیزیں کرنی ہے, یہ لوگوں کو سپیس دینی ہے. آج ہمیں طے کرنا پڑے گا باس کہ ہم نے لوگوں کو سپیس دینی ہے کہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور وہ سسٹم کو آئیں, بیٹھ کے اسٹڈی کریں اور پاکستان کو اڑان کی طرف لے کے چلے جائیں. اڑان سے مراد صرف شہباز شریف صاحب کا اڑان نہیں ہے, ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ پاکستان فلائی کرے, پاکستان میں لوگ آئیں, پاکستان میں کھل کے انویسٹمنٹ کریں, جو کاروبار کے دنیا کے 9 طریقے ہیں اس کے مطابق کام کریں. اور وہ طریقہ ہے کہ ریٹیل پہ جا کے ٹیکس لیں, را مٹیریل کو آسانی دیں اور لوگوں سے ایڈوانس لیے ہوئے پیسے کو ایک دفعہ پبلکلی اکنالج کریں کہ آپ نے یہ پیسہ لیا ہوا ہے جس کو آپ نے ریفنڈ کرنا ہے. ایکسپورٹر کے ساتھ بھی آپ کا یہی مسئلہ ہے کہ ایکسپورٹر جو ہے آپ اسے کہتے ہیں زیرو ریٹریٹ پہ چلے جاؤ. وہ جب زیرو ریٹریٹ میں جاتا ہے جو لوکل مٹیریل لے گا اس کی انوائس کا ریفنڈ نہیں لے گا, اور جب وہ لے گا آپ کہیں گے جی آپ کی شرٹ پہ تو اتنا کیمیکل لگا, اتنا نہیں لگنا چاہیے. بھائی آپ کے پاس وہ میکانزم نہیں ہے تو آپ ڈاکٹر ہی نہیں ہیں اس کام کے, اور آپ اسٹیتھوسکوپ گلے میں لٹکا کے 2 بندے ساتھ رکھ کے آپ ڈاکٹر بن کے آپریشن کرنا چاہتے. ہمیں چاہیے جو پالیسی میکرز ہیں, جو پالیسی ایگزیکیوٹرز ہیں, جو پارلیمنٹ ہے, جو ہماری باقی اتھارٹیز ہیں, سر ہمیں آپ سے اقتدار کا حصہ نہیں چاہیے. سر اقتدار آپ کو مبارک ہے, ہمیں بیٹھ کے ہمارے ساتھ ہمیں کاروبار کرنا دیں, ہمیں عزت سے کاروبار کرنا دیں. ہم آپ سے عزت کی بھیک بھی نہیں مانگتے سر, آپ ہم سے وہ ٹیکس لیں جس کی ایکٹیویٹی ہو گئی ہے اور باقی پیسے ہمارے ریفنڈ کریں یا اس کا ہمیں بانڈ دیں کہ ہم اتنے دنوں کے بعد کیش کروا لیں گے. اور آج کے بعد آپ اپنے میکانزم کو بدلیں تاکہ پاکستان میں لوگ کھل کے انویسٹمنٹ کریں. اور ہو سکتا ہے میں کسی دوست کو لے آؤں انویسٹمنٹ کے لیے, کسی سے مشینری مانگ لوں, مجھے بتائیں پاکستان کا کیا میکانزم اس کو سپورٹ کرتا ہے. کچھ سوالات ہیں جس کو شریع آپ نے شروع کیا ہے, ہم اس کے اوپر انشاءاللہ فردر کام کریں گے. انشاءاللہ.